ان کا حق ہے اس کو بجا لانا، یہ شریعت بات پوری ہو گئی۔ اب حضرت علیہ السلام پھر وہی انداز، صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے یہ بات سچی کہی، اتنی سچی کہی کہ میں نے اسے دل و جان سے قبول کر لیا، یہ ادب بھی بتا دیا، سوال کا سوال بھی بتا دیا۔ اب شریعت بھی ہو گئی، ایمان بھی ہو گیا، شریعت بھی ہو گئی۔ ایمان کے بعد دوسرا تقاضا شریعت ہوتی ہے، اور تیسری بات بھی پوچھی، وہ ہے طریقت۔ وہ کیا ہے طریقت؟ کوئی تیسری چیز، کوئی وجود، نماز روزے اس سب سے ہٹ کر نہیں ہے، یہ ہماری شریعت سے دوری کی وجہ ہے۔ بھئی دیکھو، اندھا آدمی تو جانتا نہیں ہے کمرے کا دروازہ کس طرف ہے، اس کو جدھر مرضی موڑ دو۔ جب ہم شریعت سے دور ہو گئے تو طریقت کا ہمیں کیا پتا چلنا تھا؟ کوئی بابا اٹھا، اس نے ناچنے بتایا، ہم نے وہی مان لیا۔ اس نے تعویذ گنڈوں کو طریقت بتایا، ہم نے وہی مان لیا۔ اس نے پیروں کی تجوریاں بھرنے کو طریقت کہا، ہم نے وہی مان لیا۔ اس نے کہا میرے میلے پہ ملاخرہ کرنا ہے، کشتی کرنی ہے، سرکس لگانی ہے، یہ سارا کچھ کرنا ہے، ہم نے اسی کو طریقہ سمجھ لیا۔ اندھے جو، اور پھر طریقت کے کئی سلسلے لوگوں نے اپنی طرف سے بنانے شروع کیے، اور کتنی مکسنگ ہوئی، آج میجورٹی ہو گئی۔ آج اگر کوئی شخص بات کرتا ہے کہ بھائی یہ طریقت آج تک تو نہیں سنی، یہ تو مولویوں کی طریقت ہے۔ لوگوں، یہ کسی مولوی کی طریقت نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی ہوئی طریقت تو یہ ہے۔ حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں اخبرنی عن الاحسان، حضور طریقت کے بارے میں بتائیے، طریقت کیا ہے؟ اسی کا نام تصوف ہے۔ ایک بات سمجھو، شریعت اور طریقت اللہ کے حکم کی بجا آوری لانے کے دو طریقے۔ تصوف کسے کہتے ہیں؟ ان دونوں کو ملا کر عمل میں لے آنا، یہ تصوف۔ تو نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں طریقت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اللہ اکبر ان تعبد اللہ، طریقت یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے۔ بولو ذرا، طریقت یہ نہیں ہے کہ تو اللہ کی عبادت چھوڑ دے، ہاں گھر میں بیٹھے بیٹھے مکے میں نماز میں پڑھ، یہ طریقت نہیں۔ حضور نے فرمایا طریقت یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت۔ اچھا پھر فرق کیا ہوا؟ شریعت میں بھی تو عبادت ہی تھی، نماز روزہ حج زکات یہ سب کیا تھا؟ عبادت۔ اور اب بھی عبادت ہی کہاں جا رہا ہے؟ تو فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے وہاں صرف عبادت کرنا تھا، یہاں عبادت کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا ہے۔ عبادت کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کی مثال ایک چھوٹی سی میں پہلے سنا دوں، پھر حدیث کی طرف آتا ہوں۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ شافعیہ کے امام ہیں اور تصوف کے عظیم امام گزرے۔ آپ سے پوچھا کہ حضرت شریعت اور طریقت میں فرق کیا؟ کہ ہمارے پاک و ہند کے صوفیاء پر کروڑوں سلام، یہی حدیث کی باتیں جو آج میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، جو کتابوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں، صوفیاء نے وہی باتیں جٹ کے انداز میں مثالوں سے بات ہوئی۔ انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کے مطابق جو مثالیں دیکھی، ان مثالوں ثقافت کی مثالوں سے سمجھائیں، کوئی نئی بات نہیں کی۔ اب میں اس طرف جاؤں تو بہت بات لمبی ہو جائے گی، پہلی کافی دراز ہو چکی، تو حضرت امام نووی نے ثقافتی مثال دے کر سمجھایا۔ اگر آپ اسی طریقے سمجھتے ہیں تو لیجئے، میں وہی تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، بڑی پیاری بات ہے۔ جوانوں، دوستو، مختلف سلاسل سے وابستہ مشائخ سے فیضیاب لوگوں، میرے پیر بھائیوں، اللہ واسطے کے بھائیوں، حضرت امام نووی ثقافتی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں طریقت و شریعت کیا ہے؟ فرمائے ایک آقا اور ایک اس کا غلام ہے۔ آقا، اس زمانے میں آقا غلام ہوتے تھے،
اس لیے اس کی مثال دے کر سمجھایا گیا. اب وہ ہے نہیں، میں سمجھاؤں کیسے. آقا اسے کہتے ہیں جو کسی آدمی کو کچھ احکام کی روشنی میں خرید لیتا تھا تو خریدا ہوا غلام کہلاتا تھا، خریدنے والا آقا تھا. تو ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں بھی اس آقا کے بڑے احکام تھے اور اس غلام کے اوپر کچھ احکام تھے. آقا جو حکم دے اس کی تابعداری شریعت کے دائرے میں ہو تو اس آقا غلام پر فرض تھی کہ وہ کرے. اگر وہ اپنے آقا کی اس غلامی میں وفاداری اور اس کو پوری طرح نہیں اپناتا تو شریعت میں اس کی بھی سزا تھی. پورے احکام تھے. اب فرمایا بتاؤ، ایک آقا اپنے غلام کو کہے بازار سے پھل لے آؤ، کیا لے آؤ؟ پھل. اور وہ جائے اور جا کر کسی جگہ سے کوئی پھل خریدے اور اس کو لفافے میں ملے، جس چیز میں بھی ملے، آ کر آقا کی جھولی میں رکھ دے. آپ بتائیے اس نے اپنے آقا کے حکم کو پورا کیا یا نہیں؟ بولو تو صحیح، نہیں سمجھے بات. اس نے کیا کہا تھا؟ لے آیا، حکم پورا ہوا، کوئی کمی حکم میں رہی؟ بولو تو صحیح. بالکل نہیں. یہ نافرمان کہلائے گا. کیوں؟ حکم پورا کر دیا. فرمایا یہ شریعت، یہ مثال شریعت کی. اور فرمایا اگر آقا حکم دے کہ جاؤ باہر سے پھل لے کر آؤ اور کوئی غلام اٹھے اور جا پھل خریدے، پھر اسے دھوئے، کیا کیا؟ پھر چھیلے، پھر اس کو کاٹے، پھر کسی برتن میں سجائے، پھر اس کی جو لوازمات ہیں، نمک رکھنا ہے نمک رکھے، میٹھا رکھنا ہے میٹھا رکھے، چمچ ہیں آج کل تو چمچ، ہر چیز کو پورا انداز سے اپنا کر فریزر میں ٹھنڈا کرنا تھا تو ٹھنڈا کیا، جو اس کے تقاضے وہ سارے پورے کر کے لا کر آقا کے سامنے ایک ادب احترام کے انداز سے رکھے. کیا اس نے حکم کو پورا کیا؟ دونوں فرما بردار ہیں، نافرمان دونوں میں سے کوئی نہیں. لیکن فرمایا پہلی مثال شریعت کی ہے، دوسری مثال طریقت کی ہے. دونوں ہی حکم پر عمل کر رہے ہیں، لیکن پہلا ان حکم کے لفظوں کو دیکھ رہا ہے، اس حکم کے لفظوں کو دیکھ رہا ہے. کہاں کہا گیا کر دیا. جب وہ اس حکم کی جزا کو دیکھ رہا ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے میں اسے کر لوں گا تو یہ ملے گا، وہ اسے دیکھ رہا ہے. لیکن دوسرا نہ جزا کو دیکھ رہا ہے نہ حکم کے لفظوں کو دیکھ رہا ہے، وہ صرف حکم دینے والے کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے شریعت اور یہ ہے طریقت. اور اس مثال کو حضرت امام غزالی نے نقل کیا اور بعد کے صوفیاء نے اسے اتنا سراہا کہ اس سے بڑی کوئی وضاحت طریقت و شریعت میں وضاحت کی مثال ہی نہیں. طریقت یہ نہیں کہ تو عبادت کر دے، مصلی لے کے ذکر کرنا شروع کر یا اپنے تصور و خیال کے مطابق جو تمہیں پسند آئے جس پہ طرح دل جم جائے، وہ طریقت نہیں. اسی عبادت کا نام طریقت ہے، اسی روزے کا نام، حج کا نام، زکات کا نام، اللہ کی یاد و عبادت کا نام ہے. صرف کرنے کے طریقے میں فرق آ گیا، کام وہی کیا، نماز وہی پڑھی، روزہ وہی رکھا، حج وہی کیا. فرق کہاں آیا کہ پہلے شخص نے الفاظ کو دیکھا کہ نماز پڑھنے کا کہا گیا، نماز کسے کہتے ہیں اس نے پڑھ کے دکھا دی. یا اس نے اجر کو دیکھا کہ اس نماز کا فائدہ کیا ہوگا، میڈیکلی فائدہ کیا ہوگا، روحانی فائدہ، جسمانی کیا ہوگا، میرے کو آخرت میں اس کے کیا فائدہ ملیں گے، یہ دیکھا. تو یہ شریعت، اس نے شریع حکم پر عمل کر لیا، اجر مل گیا. لیکن جس نے نہ یہ دیکھا کہ لفظ کیا کہے گئے، نہ یہ دیکھا کہ اس کا اجر کیا ہوگا، یہ دیکھا کہنے والا کون ہے. کہنے والا کون ہے؟ اس نے مجھے میری عبادت، مجھے عبادت کا حکم دیا ہے، وہ میرا مولا ہے، میں اس کا بندہ ہوں. وہ نہ بھی کہتا تو میرا یہ کرنا فرض تھا. اب تو اس نے کہہ دیا ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اب مجھے وہ کرنا ہے کہ سر سجدے میں رکھ دینا ہے. سورج تو نکل سکتا ہے، سر سجدے سے نہیں اٹھ سکتا. پھر کہیں تلوار اور نیزوں کے سائے میں بھی
اس کا حکم آ گیا تو شریعت نے تو حکم دے دیا کہ اپنی جان بچاؤ. شریعت کا حکم یہی ہے. شریعت والے تو لفظوں کو دیکھتے رہے، طریقت والوں نے لفظوں کو نہیں دیکھا ہے. جس کے لیے تھا اس کے لیے سجدہ کر ڈالا، گردن اتر گئی. اسی کو ایک عارف، ایک وقت کے عارف نے اپنے لفظوں میں بہت خوب کہا. علامہ اقبال مرحوم نے، وہ شریعت کی راہوں سے گزرے تو پھر گزر کر جب طریقت پہ پہنچے تو ان کو شریعت کی راہیں پھیکی لگی. شریعت کو برا کہنا کفر ہے، لیکن جن اہل طریقت نے شریعت کو برا کہا اور شریعت کو ناقص کہا تو انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ طریقت پہ پہنچ چکے تھے، ان کو وہ پھیکی لگ رہی. تب تو انہوں نے کہا کہ یہ نمازیں، روزے، یہ حج زکاتیں جو تم کر رہے ہو یہ کسی کام کی نہیں ہے. ان کے سامنے واقعتاً وہ کسی کام کی نہیں ہے. حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے 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 شاہ، روزہ وہ جس کے گھر میں تنگی ہو، روزی رزق کی تنگی ہو، وہ روزے رکھے. ہمارے روزے اللہ اکبر، تو وہ ہمارے روزوں کی مثالیں دے رہے ہیں. ان کے روزے کیا تھے؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے روزے تو یہ ہے کہ اس نے حکم دے دیا تو اب ہم جب سے پیدا ہوئے ہوش سنبھالی اس کے حکم کی تعمیل ایسی کی کہ ہمیشہ کے لیے روزہ رکھ لیا. جہاں جہاں ممانعت آتی گئی رکتے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار روزہ رکھنا حرام قرار دیا اپنی امت پر. تو صوفیہ پھر کیا کرتے تھے کہ صبح سحری میں ایک قطرہ پانی پی لیتے اور افطاری میں ایک قطرہ پانی پی لیتے تاکہ لگاتار روزہ نہ ہو. حضور کے حکم پہ بھی عمل ہو جائے، رب کی بندگی بھی طریقت پر ہو جائے. اب حدیث پر آئے، حضور نے فرمایا طریقت کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت اتنی گم ہو کے کر، اس کی معرفت و محبت و الفت و حیا میں ایسا ڈوب جا اور اپنے آپ کو دیکھ اور حکم دینے والے کو دیکھ، پہچان. کوئی مماثلت ہے؟ اتنی بڑی شان والے نے تو جیسے حقیر کو عبادت کا حکم دیا، تمہیں کرنا کیا ہے؟ ایسا ڈوب جا، ایسا ڈوب جا، اتنی گہرائی میں چلا جا کہ تو اپنے رب کو دیکھنا شروع کر دے. فَإِلَّمْ يَكُنْ تَرَى، اور اگر تیرے بس میں یہ نہیں ہے کہ تو اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا اور یہ تیرے لیے ممکن نہیں، تو پھر تو یہ گمان تو کر سکتا ہے، یہ سوچ تو بنا سکتا ہے، یہ کانسیپٹ تو اپنے اوپر نافذ کر سکتا ہے کہ میں اب سجدہ کر رہا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا. جس لیے کر رہا وہی آقا کی مثال میں آ جائیے کہ غلام جب بنا سنوار کر آقا کے سامنے لایا، اس کے تصور میں یہ ہے میں اس کے سامنے لے جا رہا، وہ دیکھے گا اور میرا آقا میرے اس حکم کی تعمیل پر کتنا خوش ہوگا. یہ اس کا تصور تھا نا، تبھی اس نے یہ سب کیا. اور میں تو سجدہ کر تو یہ سوچ کے نہ کر کہ کسی غیر کو سجدے کرتا جا رہا ہوں جس کے ساتھ جو مجھ سے چھپا ہوا ہے میں اس سے چھپا ہوا ہوں. نہیں، تو اپنا گمان بنا جسے سجدہ کر رہا ہوں وہ موجود ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اپنی شان سے میرے سارے معاملات کو ملاحظہ فرما رہا ہے. فَإِلَّمْ يَكُنْ تَرَى، تو نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو تمہیں دیکھ سکتا ہے. جب تیرا یہ گمان ہو جائے، یہی راہ طریقت. اب بتائیے جسے یہ یقین ہو، جس کا کنسپٹ یہ ہو کہ میں زکات دے رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تصور کیجیے آنکھ بند کر کے میں دے رہا ہوں میرا رب اس کے حکم کے مطابق دے رہا ہوں، وہ ڈنڈی مارے گا زکات میں؟ جسے یہ یقین ہو میں روزہ رکھ رہا ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اسی کے لیے رکھ رہا ہوں، اسے پیش کر رہا ہوں، وہ اپنے روزے میں کہاں ڈنڈی مارے گا؟ اس کی آنکھ حرام کی طرف اٹھے گی کیسے؟ اللہ اکبر. یہ ہے طریقت اور یہ ہے شریعت. اور لوگوں، میں اپنی بات کو سمیٹنے پر آؤں، تھوڑی سی ایک وضاحت کرتے ہوئے. حضرت سیدنا حاتم بن اسم بہت بڑے بزرگ گزرے.